جی السلام علیکم۔ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے میں سٹارٹ کر دوں کہ پچھلے جو معاملات ہوئے تھے ان کے بارے میں تھوڑی سی کلپ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ پیچھے جو ہم نے بات کی تھی وہ تعداد اور نابینا حضرات کا اور رقم جاری ہوتی کتنی ہوتی ہے، ماہانہ گزارا الاؤنس کی مد میں ہوتا ہے وہ زکوٰۃ، اور وہ کتنے سائلین کو دیا جاتا ہے اور نابینا حضرات کی کتنی تعداد ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوکل زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں، آپ ان کے پاس کیسے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے زکوٰۃ کے لیے درخواست کر سکتے ہیں کہ جی ہم درخواست لینا چاہتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے آگے، اس سے آگے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزید انفارمیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ ہے کہ اس کا ایک فارم ہوتا ہے، جب کہ آپ ان کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو وہ اپلیکیشن دینے کے بعد ان کو جو ہے جب چلا جاتا ہے وہ اس پہ اوپر جیسے ورکنگ میں نے بتایا تھا کہ وہ ورکنگ کرتے ہیں، ان کے ایک اجلاس میٹنگ ہوتی ہے اور اجلاس کے اندر وہ اپلیکیشنیں جو آپ لوگوں نے دی ہوتی ہیں، جس کے لیے میں ایک درخواست آپ سے یہ بھی کروں گا کہ اپنے تمام بہن بھائیوں سے جو زکوٰۃ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا درخواست کریں گے تو اس کے لیے جو تعداد میں نے ہوتی ہے ان کے پاس، وہ کوئی جو پچھلی ششماہی گزری ہے اس کے بیچ میں ان کے پاس تعداد جو تھی وہ 13 تھی، اور یہ وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کے حساب، گورنمنٹ جو بھی ان کو ہدایت کرتی ہے یا زکوٰۃ عشر ڈپارٹمنٹ کو جو رقم جاری کرتی ہے اس مد میں زکوٰۃ دینے کے لیے، اس میں تعداد جو ہے سائلین کی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو کبھی تعداد 9 ہو جاتی ہے، کبھی 11-12 ہو جاتی ہے، کبھی 13-14 پہ چلی جاتی ہے۔ تو جو پچھلی ششماہی تھی اس کے بیچ میں آپ کو میں یہ گزار کر دوں کہ وہ 13 تھی، اور جو اب آنے والی جو اب جس کے لیے اب درخواستیں شروع ہو گئی ہیں لینی، اپلیکیشن شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ختم کر کے وہاں پر انہوں نے لگا دی ہیں ایڈمنسٹریٹر جو ہیں اب وہ یہ کام کریں، ان کے پاس جو حد بندی ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کے اندر سائلین جو ہوتے ہیں وہ اپنے جہاں بھی رہائش پذیر ہوتے ہیں اس کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ، کسی اسٹریٹ میں جہاں سے معلوم کر لیں وہاں زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین، اس موجودہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے نمائندے انہوں نے خود نامینیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اس جو ہے علاقے کو آپ اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے، جو وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس وقت انہوں نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایڈمنسٹریٹر جو کہ قائم مقام فی الفور یہ اپنا کام کرنے آئے ہیں کچھ مدت کے لیے، تو انہوں نے یہاں پر انہوں نے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو ٹیچر حضرات ہیں گورنمنٹ سکولز کے، اور وہ ان کی حد بندیاں جو ہیں ان کے پاس جو کمیٹیاں آ رہی ہیں وہ لوکل زکوٰۃ کمیٹی، وہ تقریباً کسی کے پاس 12، کسی کے پاس 15، کسی کے پاس 25، 20، اس طرح جتنی بھی ان کی حد بندی یعنی بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، جس کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے پاس علاقہ بڑھ گیا ہے۔ تو اسی طرح obviously ان کے جو تعداد تھے یعنی کہ درخواستیں لینے کی وہ بھی بڑھ گئی ہیں، وہ زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہ اس کے اوپر ورکنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، اور جو وہ سائلین ہیں وہ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ دینا شروع ہو گئے ہیں اور دے رہے ہیں، اور جس میں تعداد تھی 13، اس دفعہ انہوں نے کر دی ہے 11 کی تعداد ہو گئی ہے، اور اب 11 مستحقین فی علاقے سے جو ہے ان کو وہ اپروول دے سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اب سے دوسری مین گزارش جو میں نے یہ کرنی ہے کہ جو بیوگان ہیں یا ایسے لوگ افراد ہیں جو اپنے آپ کو جو خود زکوٰۃ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں اپنے آپ کو اس چیز پہ پرکھ لیں کہ جی ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور کیونکہ یہ بڑی ایک مین چیز ہے کہ ہر ناسمجھی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے بھی پیسے مل جائیں، مجھے بھی پیسے مل جائیں، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں دن وہ تم کو آگے جانا چاہیے اپنے لیے زکوٰۃ کے لیے، جو اس میں امداد کے لیے وہ حق رکھتے ہیں اور وہ کوشش کریں مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ اس کا ایک فارم ہوتا ہے زکوٰۃ کا، جو اس طرح کا ہوتا ہے، جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اپروول ہوتی ہے تو وہ یہ ایک فارم ہوتا ہے، اس طرح کا فارم جو فارم ہے
اس میں آپ کے سارے کوائف جو ہوتے ہیں، افراد خانہ، نام، عمر، جنس، ولدیت، زوجیت، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اور آپ کا مکمل پتہ، ماہانہ انکم آپ کی کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے، آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آتے ہیں، یعنی کہ آپ بیوہ ہیں، معذور ہیں، ایون یتیم ہیں، ضعیف ہیں، انتہائی غریب میں آتے ہیں، جو بھی ایسے کیٹیگری ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہے لکھا ہوا ہے، اور افراد خانہ آپ کے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، یہ وہ سارا کچھ۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے بیچ میں آپ کے پاس وہ سائن وغیرہ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لکھا ہوتا ہے حلفاً کہ جی میں اقرار کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں جو میں نے اس میں لکھے ہیں وہ سب درست ہیں، اور میں اس کا جو ہے مطلب کہ حلفاً کہتی ہوں، سائن انگوٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ فارم جو ہے جو اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کاپی وغیرہ لگتی ہے، اور آپ کا موبائل نمبر اور اپلیکیشن لگ جاتا ہے، جب اپروول ہوتی ہے اس کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 11 کی تعداد ہوگی اس دفعہ تو، اور دوسرا یہ کہ آپ چیئرمین حضرات سے جب جا کے ملیں اپنی زکوٰۃ کے بارے میں، تو ان سے ضرور یہ پہلے پوچھ لیں کہ جی آپ کی تعداد مکمل ہو چکی یا آپ کے پاس ابھی گنجائش ہے، تو ہمیں بھی کائنڈلی ہم دینا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں زکوٰۃ، ہم مستحق ہیں، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو بعد میں کہ جی، کیونکہ موسٹلی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں یا علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو علاقے کے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو درخواست دی ہے، ان کا وہ جو علاقے کا چیئرمین ہوتا ہے یا جیسے ایڈمنسٹریٹر میں نے بتایا وہ بنے ہوتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس جب درخواستیں یا اپلیکیشن اس کے پاس زیادہ آ جاتی ہیں، حد سے زیادہ، جیسے ان کے پاس تعداد ہوتی ہے 11 کی اور ان کے پاس آ جاتی ہے درخواستیں کوئی 20، 22، 25، تو ظاہر انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا ہوتا، انہوں نے جو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہوتا ہے یا ان کو دیا ہوتا ہے اختیار کہ آپ اتنی اپلیکیشنز یا اتنے بندے ہمیں سائل مستقل علاقے کے دے سکتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے اتنے وہ اپروچ کر سکتے ہیں آگے نا۔ تو وہ پھر جب وہ اتنے کر لیتے ہیں، اب وہ ان کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ان کی ایک اپنی کمیٹی ہوتی ہے، اور وہ کمیٹی میں بیٹھ کے ان کے ممبران ہوتے ہیں، ان کے صلاح مشورے سے کہ وہ سارے اس کو تائید کرتے ہیں، ہاں یہ بندہ یہاں رہتا ہے یا بندی یہاں رہتی ہے، بیوہ یہاں رہتی ہے، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، ہم جانتے ہیں اس کا خاوندی، اس کے حالات ایسے ہیں، تو وہ اس کو موسٹ ڈیزرونگ جو ہوتے ہیں ان میں سے پھر نکال کے اس کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ جو ہے ہم اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہیں اور اس کو دینا چاہیے، یہ حقدار ہے۔ تو مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے اگر اپلیکیشن دی کہ آپ حقدار نہیں، لیکن آپ سے بھی زیادہ جب وہ اس چیز کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں، اجلاس کارروائی کرتے ہیں، اس میں جب ان کے ممبران بیٹھتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایک دوسرے کے صلاح مشورہ کرتے ہیں، پھر اس میں جو موسٹ زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے لیے اپنے اس ماہانہ گزارا الاؤنس کی فہرست میں اس اجلاس میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ مستحق ہے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد جو میں بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی جو سائلین ہوتے ہیں وہ پھر جن کی درخواستیں نہیں ہوتی اپروو، وہ پھر ان کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے خود کھا لیے، ہم نے اپلیکیشن دی تھی اور انہوں نے پیسہ کھا لیا اور یہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ تو ایسا اس طرح کا سین نہیں ہوتا، اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، وہ ان کے اپنے جو ہے ایک ان کی حد بندی ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ان کے پاس تعداد کی، جس وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جیب سے دینے سے تو قاصر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے اس معاملات کو دیکھتے ہوئے خود جیب سے بھی ایسے بہت زیادہ اللہ کو کی رضا کے لیے کرتے بھی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ معاملات کے بعد جو ہے وہ اگلی تعداد بھی میں ہوگی ہے، اور جو ہے ایڈمنسٹریٹر حضرات جو ہیں وہ اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور تبدیلی جو ہے اگر جو سائلین اگر آپ پوچھ لیتے کہ ان کے پاس تعداد مکمل ہو گئی ہے تو اس میں تبدیلی وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپروو ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تعداد 11 ہے تو 11 ہو گئی تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں آپ کا اپلیکیشن دینے کا، اگر ہوگا تو وہ لے بھی لیں گے کہ ہاں ہمارے پاس تعداد کی گنجائش ہے، آپ دے دیں، ہم اس کے لیے کرتے ہیں ورک آؤٹ۔ تو باقی نابینا حضرات جو ہوتے ہیں وہ اور یہ تمام لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس علاقے میں ہی رہتے ہوں، اپنے علاقے کے ایڈمنسٹریٹر یا زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے علاقے میں ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ فار ایگزامپل آپ گجرانوالہ رہتے تھے یا رہتے ہیں اور وہ آپ آ کے یہاں سے، یا آپ اچھرے رہتے ہیں اور آپ جا کے کیا کہتے ہیں چنگی امر سدو سے جا کے وہاں کے کسی زکوٰۃ کمیٹی کے جو ہے چیئرمین یا ایڈمنسٹریٹر سے جا کے کہ جی مجھے لگا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔
اور میں یہ ابھی آپ کو گوش گزار کر دوں کہ اگر اس طرح کا کام کریں گے کہ ان کا ایک ڈیٹا سرور جو ہوتا ہے وہ سارا اوپر سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ جب آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر وہاں پن ہوتا ہے یا اس میں انٹر ہوتا ہے، جب جاتا ہے یہ ڈیٹا آفس میں ان کے، تو وہ اس کو کلک کرتا ہے کہ جی یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ پہلے بھی فلاں جگہ سے لے رہا ہے، پھر اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے بھی اس کا جو ہے وہ اس کو کینسل ہو جاتا ہے، اور ادھر سے بھی کینسل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یہ ناانصافی کر رہا ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے سائلین جو اس طرح کا کام نہ کریں، جہاں سے ایک دفعہ لگ گیا یا لگ رہا ہے وہیں سے لگوائیں بس، اس کے بعد ادھر ادھر سے کوشش نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فارم جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اور جو اب نابینا حضرات ہیں ان کا بھی فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے، اس طرح کا نابینا حضرات کا فارم ہے، اور اس کی پشت پہ بھی ہوتا ہے ایسے لکھا ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک سرسری سا اس کا ایک ویو ایک کلپ بنا کے دے دیا کہ یہ ان کے فارمز ہوتے ہیں، یہ جو نابینا حضرات ہیں اور جو دوسرے کیا کہتے ہیں اس کو گزارا لونس والے جو ہوتے ہیں، بیوقان جو ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ تو نابینا حضرات کی تو کوئی وہ نہیں ہوتی تعداد کا ایشو، ان کا فنڈ چونکہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے علیحدہ سے فنڈ جاری کیا جاتا ہے، اس میں تعداد 2 بھی ہو سکتی، 3 بھی ہو سکتی، 4 بھی ہو سکتی، اس علاقے کی حد بندی میں جو رہتے ہوں جہاں پر وہ رہائش پذیر ہو، اسی کے چیئرمین یا اس کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ دے سکتا ہے ان کو ماہانہ گزارا الاؤنس کی مد میں۔ اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یکمشت ہی 6 ماہ بعد اکٹھے جاری کیا جاتا ہے، جس میں 2,000 روپے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی 12,000 روپے بن جاتا ہے، اور جو سائلین بے افغان یتیم نادار بچے مفلس جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے جاری ہوتا ہے وہ 1,500 روپے پر منتھ ہوتا ہے، اور یکمشت 6 ماہی جو ہوتا ہے وہ کوئی 9,000 روپے بنتا ہے جو ان کو جاری ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس بارے میں جو ہے کافی حد تک یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تعداد کیا ہے، اور یہ معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ اور آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ چینل کو اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجیے گا، اور اس کو لائک کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے، اور آپ جو ہے اس سے ہمیں بھی اس سے جو ہے مجھے بھی آپ تقویت ملتی رہے، تاکہ میں آپ کی اس معاملات میں ہیلپ کر سکوں، آپ کو گوش گزار کر سکوں مزید معاملات جو بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔